سوالات میں کچھ جو مربوط سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسا کہ آپ نے سنن الہی درس نمبر 1 میں بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور دعاؤں کا ورد کرنا، اس سے آپ توقع کم رکھیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ خطرات سے بچنے کا واحد راستہ سنن الہی ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مفاتیح الجنان اور دیگر دعاؤں کی کتب میں جو کہا گیا ہے کہ اس ذکر کو اتنی مرتبہ پڑھنے سے فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ پوری مفاتیح الجنان اس چیز سے بھری پڑی ہے، اور قرآنی سوروں کے متعلق بھی ہے کہ فلاں سورہ فلاں مرض کے لیے یا فلاں مشکل کے حل کے لیے براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ خوب آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے نا کہ یہ لکھا بھی ہوا ہے اور آپ نے کیا بھی ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ دعا آپ نے کرنی ہے، جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ دعا آپ اللہ کے تعالیٰ سے طلب کریں، وہ پیش کریں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں، لیکن یہ کہ اتنی مرتبہ پڑھیں اور یہ نتیجہ نکلے گا، یہ نہ، یہ وعدے نہ دیں۔ دعا کا ایک علیحدہ اپنے دعا بھی ایک سنت الہی ہے، یہ بھی قانون خدا ہے دعا، اور پہلے بھی بارہا اشارہ کیا ہے کہ دعا سے جو تاثیر کیا ہوتی ہے، اور دعا نظام سنن کے مطابق ہے، قبول ہو تو بھی نظام سنن کے مطابق ہے، نہ قبول ہو تو بھی نظام سنن کے مطابق ہے، اور دعا کا ایک علیحدہ فلسفہ ہے۔ لیکن یہ جو لکھا جاتا ہے کہ یہ کام اتنی دفعہ کریں، یہ کام اتنی دفعہ کریں، اور یہ کام کیا ہے آپ نے، نہ کہ نہیں کیا ہے، سب نے کیا ہے۔ دعا کے کتابوں میں یا بعض شخصیات نے آپ کو رہنمائی کی ہے، ہر مذہب میں ایسے ہے کہ یہ ورد اتنی دفعہ کرو، یہ ذکر اتنی دفعہ کرو، یہ ہو جائے گا، وہ کرتے بھی ہیں، نہیں ہوتا، اس کی طرف پھر بابا کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں ہوا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے جو بتایا صحیح نہیں تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے صحیح کیا نہیں، وضو نہیں تھا آپ کا، کھانا ٹھیک نہیں کھایا آپ نے، مسواک نہیں کی ہوئی تھی آپ نے، وہ کالا مرغا نہیں دیا تھا آپ نے، صدقہ نہیں دیا تھا آپ نے، آپ کے گھر میں کوئی بندہ ایسا ہے جو اس ورد کی تاثیر میں رکاوٹ ہے، وہ یہ پھر آگے سے دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ، یہ ہدایت ہے، یہ دعائیں، یہ کتابیں، یہ سب ہدایت ہیں، ان کو ہدایت کے طور پر لو، دعا آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہو، لیکن یہ جو تعین ہے کہ یہ اتنی دفعہ کرو اور وہ اتنی دفعہ کرو، وہ آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے۔ اگر کبھی کبھار ہوتا بھی ہے ایسے تو اس کے اپنے عوامل ہیں، وہ اپنی سنن کے مطابق ہوتا ہے وہ کام۔ میں نے کوہاٹ میں ایک حکیم دیکھا تھا، وہ جو بھی اس کے پاس سر درد کا مریض آتا تھا وہ اسپرین پہ پھونک مار کے دیتا تھا اس کو، گولی پہ۔ ظاہر ہے کہ اس کو پھونک مار کے نہ بھی دو تو بھی درد ٹھیک ہو جائے گا، چونکہ وہ ہے ہی علاج ہے ایک طرح سے۔ خوب بعض اس طرح کے پیر ہیں کہ جو کسی پین کلر پہ پھونک مار کے دیتے ہیں کہ یہ وہ سمجھتے ہیں بابے کے دم سے یہ کام ہوا ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک حکایت بھی ہے، پاکستان ہی کے ایک شہر میں ایک نشست تھی کچھ تعلیم یافتہ لوگوں کی، خواتین مرد، اور وہ بانی جو تھا اس نشست کا، اس نے مجھے کہا کہ آپ آئیں تھوڑا سا درس دیں۔ گفتگو میں نے کی، پھر گفتگو کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی سوال ہو کسی کا پوچھیں، تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور بہت ہی غصے میں اور ترش اور درشت لہجے میں، بہت ہی بے ادبی کے ساتھ وہ بولنے، سوال تو نہیں تھا، اعتراض تھا کہ آپ مولانا لوگ خراب کرتے ہو لوگوں کو، آپ پریشان کرتے ہو، پہلے ہماری پریشانیاں زیادہ ہیں، آپ لوگ اور بیچ میں پریشان کر دیتے ہو۔ وہ ایسی اس نے چڑھائی کر دی، بیچ میں سے کچھ لوگ اٹھے اس کو روکنے کے لیے، تو میں نے منع کر دیا کہ اس کو غبار اپنا نکالنے دو، مسئلہ کیا ہے، ابھی تو یہ بڑھاس نکال رہی ہے، پہلے اس کو اصل مسئلہ تو میں نے پوچھا کہ اصل مسئلہ بتاؤ، یہ مولانا کے اوپر چڑھائی کر دی ہے آپ نے، تو پہلے بات بتاؤ کیا ہے۔ تو مجھے کہتی ہے کہ آپ نے جو اپنی مجلس میں کہا ہے کہ یہ دعا اتنی دفعہ پڑھو رشتے آئیں گے، تو میری ماں جو ہے اس نے یہ ساری چیزیں لکھ کے لٹکا دی ہیں گھر کے اندر، اور اب منتظر بیٹھی ہوئی ہے کہ
رشتے آئیں گے، اور ہم 3-4 بہنیں ہیں، گھر میں مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے. تو میں فوراً غور کیا، میں نے کہا میں تو کبھی مجلس میں ایسی بات نہیں کی. تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ نہیں، وہ دوسرے آغا صاحب ہیں، انہوں نے یہ اپنی مجلس میں کہا تھا کہ یہ کام کرو تو رشتے آئیں گے آپ کے. تو انہوں نے وہ عمل کر کے دیکھا. تو میں نے کہا بگڑتی کیوں ہو؟ انہوں نے آپ کو ایک راستہ بتایا، آپ نے تجربہ کیا، نہیں ہوا، تو اس میں مولانا کا کیا قصور ہے؟ آپ تجربہ، جو راستہ انہوں نے بتایا اس سے آپ کا اعتقاد اٹھ جانا چاہیے، نہ یہ کہ آپ عموماً چڑھائی کر دو. یعنی یہ گھر گھر کے اندر ہے. ابھی کرونا اذانیں آج کل نہیں سنائی دیتی نا، پہلے کتنی دھڑا دھڑ شروع ہو گئی تھی، اذانوں سے کرونا بگانا ہے، ختم ہو گیا، تاثیر نہیں ہے. کرونا سے فلاں کتنے ورد، کتنے فلاں آئے. کرونا سنن خدا کے تحت آیا ہے، سنن خدا کے تحت جائے گا. قانون اللہ کے قانون کے مطابق آیا، اللہ کے قانون کے مطابق جائے گا. یہ اس قانون کی طرف آؤ، نہ ان حربوں کی طرف جو شروع کر دی ہیں آپ نے.